بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب البیوع، مکتبہ رحمانیہ، صفحہ نمبر 27، مکتبہ بشرا، صفحہ نمبر 42۔ قال ومن باع ثمرة لم يبدو صلاحها او قد بدا جاز البیع۔ جس آدمی نے پھل بیچا لم یبدو صلاحها، اس کا انتفاع ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا یا انتفاع ظاہر ہو گیا تھا، بیع جائز ہے۔ پھل بیچا، پھل ظاہر ہو چکا ہے، پھر اس کی صلاحیت، اس کی نافعیت، اس سے انتفاع کرنا، یہ ظاہر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ یعنی بعض دفعہ پھل اتنا چھوٹا ہوتا ہے وہ قابل انتفاع ہوتا ہے، جیسے آم کا چھوٹا، بالکل چھوٹی، اس کو امبلی کہتے ہیں، تو وہ اچار وغیرہ کے کام آ جاتی ہے، اور بالکل امبلی سے بھی چھوٹی جو ہوتی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو جو کسی بھی انتفاع میں آ سکے نا، چاہے اسے چٹنی بنائی جا سکتی ہو، یعنی کسی کوئی نفع، اس سے عرف میں نفع اٹھایا جاتا ہے۔ یعنی چٹنی ایک سالن ہے، اس کو بطور سالن کے استعمال کر رہے ہیں یا اس کو بطور اچار کے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ قد بدا ہے۔ یا یہ کہ وہ آم کی شکل تو ظاہر ہو چکی ہے لیکن وہ ایسا ہے کہ کسی کام کے نہیں ہے، اس سے کچھ بھی نہیں فائدہ ہوتا، تو یہ ہوگا کہ لم یبدو صلاح ہوا، اس کی صلاحیت ظاہر نہیں ہوئی۔ تو صلاحیت ظاہر نہ ہوئی ہو یا ظاہر ہو چکی ہے، دونوں صورتوں میں بیع جائز ہے۔ یہ ہمارے زمانے میں چلے میں اس مسئلے کو پڑھ لو پھر بتاتا ہوں جدید مسئلہ۔ لأنہ مال متقوم ہے، تقوم یتقوم ہے، لازم ہے قیمتی ہونا۔ لأنہ مال متقوم، کیونکہ یہ قیمتی مال ہے، اس لیے کہا ہے قیمتی مال، کیونکہ ہمارے نزدیک مبیع ہونے کے لیے مال متقوم ہونا شرط ہے۔ یعنی ایک تو وہ مال ہو اور دوسرا متقوم بھی ہو۔ مال متقوم اما لکونہ منتفعا به فی الحال، یا تو اس لیے وہ مال متقوم ہے کہ فی الحال ہی وہ قابل انتفاع ہے، کہ ابھی اسے لکونہ منتفعا به، جس سے انتفاع کیا جائے، ابھی وہ قابل انتفاع ہے، یعنی جب اس کا صلاحیت ظاہر ہو چکی ہے۔ او فی الثانی، او فی ثانی کا مطلب ہے او فی زمن الثانی، جیسے فی الحال ای فی زمن الحال، او فی ثانی او فی زمن الثانی، یا آئندہ زمانے وہ قابل انتفاع ہے، یعنی ابھی اگرچہ اس کی صلاحیت ظاہر نہیں ہوئی لیکن پھل تو ظاہر ہو چکا ہے، ابھی کچھ تھوڑے زمانے بعد ہی اس سے وہ قابل انتفاع ہو جائے گا۔ آگے وقد قیل لا یجوز قبل ان یبدو صلاحہ، ایک قول ہمارے نزدیک یہ بھی ہے کہ جب تک اس کی نافعیت، اس کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی بیع کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پہلا قول صحیح ہے کہ چاہے وہ اس کی صلاح ظاہر ہوئی ہو یا صلاح ظاہر نہ ہوئی ہے، بہرحال پھل ظاہر ہو گیا ہو تو ایسے پھل کو بیچنا جائز ہے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب باغ بیچ دیتے ہیں، جیسے آموں کا باغ ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے کہ آموں کا باغ ابھی پھل آیا بھی نہیں ہوتا بیچ دیتے ہیں، یا ابھی چھوٹا چھوٹا پھل آیا ہوتا ہے اس کو بیچ دیتے ہیں، یا ابھی بور آیا ہوتا ہے۔ دیکھو دو تین سٹیجیں ہیں، ایک یہ ہے کہ پھل کے آم کا باغ کھڑا ہے، یہ پورا کئی ایکڑ کا باغ کھڑا ہے، اس کے اوپر ابھی پھل ظاہر ہی نہیں ہوا، مالک نے پہلے بیچ دیا اس کا پھل، یعنی کسی کو کہا یہ لے لو، اس سال اس پر جتنا پھل بھی آئے گا وہ سارا تمہارا، لاکھوں کی گیم ہوتی ہو، سارا پھل تمہارا ہوگا، اور سودا بھی سے کر لیا۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا بور ظاہر ہو گیا۔ بور کا مطلب یہ ہوتا ہے آم کی شکل کا جو پھل ہوتا ہے، یہ آم بننے سے پہلے چھوٹے چھوٹے پھول بنتے ہیں، بالکل پھول کی طرح، اس کو ہماری عرف میں بورا کہتے ہیں، وہ بور کہتے ہیں۔ بور بننے کے بعد لوگ بیچ دیتے ہیں، یعنی بور بن گیا ہے لیکن وہ آم کی شکل کا پھل نہیں بنا، اسی پھول اور بور نے ہی بعد میں آم بننا ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ پھول کی صورت میں بیچ دیں۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آم ظاہر ہو چکا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کو بیچ دیتے ہیں۔ اب ہم اس کو ریورس چلتے ہیں۔ تیسری صورت یہ تھی کہ آم ظاہر ہو چکا ہے، بور نہیں ہے، آم کی شکل بن چکی ہے لیکن وہ قابل انتفاع نہیں ہے۔ اب وہ قابل انتفاع ہو یا قابل انتفاع نہ ہو، یہ تو بالاتفاق جائز ہے، چونکہ میں نے آم بیچا ہے، وہ آم ابھی مال متقوم ہے یا ابھی ظاہر نہیں ہوئی صلاحیت، تو کچھ دنوں بعد ہو جائے گی، بہرحال جو میں بیچ رہا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آم ہی ہے، پھل بیچا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی بور بیچنا، بور بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بور آپ نے بیچا ہے یہ کہہ کر آپ کو آم بیچ رہا ہوں، آم مبیع تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ بور ہے، یہ بور اگر ضائع ہو جائے بارش کے آنے سے تو وہ آم کدھر ہے جو آپ نے بیچا تھا؟ آم تو نہیں ہے نا،
لہٰذا بے آم کی ہوئی ہے اور بکا بور ہے، اور آم تو مشتری نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ پہلے ہی ضائع ہو گیا اس کے آنے سے، بارش وغیرہ کے آنے سے۔ بہرحال بارش آئے یا نہ آئے، لیکن جس کو بیچا ہے وہ بور ہی ہے، وہ آم نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے اس کو آم کہہ کر بیچنا۔ اس کی جائز صورت یہ ہے، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احسن الفتاوی میں لکھا ہے، اگر پھل زہر نہ بھی ہوا ہو، احسن الفتاوی صفحہ نمبر 489 جلد نمبر 6، اگر پھل زہر نہ بھی ہوا ہو اور صرف پھول ہوں تو ان کی پھولوں کی بے کے طور پر بے جائز ہے، اور اگر بعض پھل بھی زہر ہو چکے ہوں تو پھر تو کوئی اشکال نہیں، یعنی صرف بور ہی بور ہے، پھول ہی پھول ہیں، تو آپ اس کو پھولوں کی بے کر دیں، یہ جائز ہوگا۔ یہ جتنے آپ کو پھول نظر آ رہے ہیں نا، یہ پھول میرے ہیں، میں باغ کا مالک ہوں، پھول بھی میرے ہوں گے، میں اپنے یہ پھول آپ کو بیچتا ہوں، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس کو یہ کہہ کر نہ بیچے کہ میں نے آم بیچا ہے، یہ پھول والی صورت ہوگی، اور اگر کچھ پھول ہیں اور کچھ آم ہیں تو پھر تو کوئی حرج نہیں، جتنے آم نظر آ رہے ہیں وہ کہ جی اس باغ کے اندر یہ پورا باغ، اس میں جتنے دیکھو آپ کو چھوٹے چھوٹے آم نظر آ رہے ہیں، یہ پورا باغ کے پھل ہی میں نے آپ کو بیچے، تو جب وہ سارے پھل بیچیں تو اس کے ساتھ جو بور کھڑا ہوگا وہ اس طرح بے کرنے سے یہ بے جائز ہو جائے گی، چونکہ اس نے بیچے آم ہیں اور آم کے ساتھ پھل بھی ساتھ ہی چلے جائیں گے، اور وہ جائز ہوگا اس کے لیے اس طرح کرنا۔ اس لیے لکھا ہے کہ اگر بعض پھل بھی ظاہر ہو چکے ہوں تو پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ اور اس سے پچھلی ایک صورت یہ بنتی ہے، پچھلی صورت یہ ہے کہ ابھی باغ کا پھل ہی نہیں آیا، یہ تب ہوتا ہے کہ ایک آدمی، ہمارے ہاں تقریباً یہی عرف ہے، 1 سال کے لیے وہ باغ نہیں بیچتا، 3 سال کے لیے اکٹھے بیچتے ہیں، اور خریدنے والے کو فائدہ بھی تبھی ہوتا ہے، کیونکہ پہلے سال میں تو عموماً اس کا خرچہ ہوتا ہے، وہ اس کی گوڈی شوڈی کرتا ہے، اس پر خرچہ کرتا ہے تو آم تیار ہوتا ہے، دوسرے سال میں اس کو زیادہ نفع ہوتا ہے، چونکہ زمین ہموار ہوئی پڑی ہوتی ہے، نیچے گوڈی کرنا، اس کو ہموار کرنا، وہ سارا کام ہوا پڑا ہوتا ہے، کانٹ چھانٹ کرنا پودوں کی اس نے پچھلے سال ہی کر لی تھی، اگلے سال یہ اس کو کام نہیں کرنے پڑتے، خالص پھل ہی اٹھانا پڑتا ہے، تو اس پہ خرچہ کم آتا ہے۔ تو یہ صورت اختیار کرنا کہ باغ کے اوپر ابھی پھل آیا ہی نہیں ہے، اور اس نے کہا 3 سال کے لیے آپ کو باغ کا پھل بیچ دیا، اور ٹھیکہ پیسے طے ہو جاتے ہیں، پہلے سال مثلا 20 لاکھ روپے دو گے، اور دوسرے سال 21 لاکھ دو گے، تیسرے سال 22 لاکھ دو گے، یہ ابھی سے طے ہو جاتا ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، اس لیے کہ حدیث میں اس کی ممانعت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نہا صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المعاومتی، سال کو اعوام بھی کہتے ہیں نا، عام جمع اعوام، بیع المعاومہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سالوں کی بیع کرنے سے منع فرمایا ہے، یہ پھلوں کے بارے میں ہے، لہٰذا بے تو بالکل ناجائز ہوگی، چونکہ حدیث آ گئی، اب اس کے بعد پیچھے کیا رہے گا، نہ اجتہاد نہ قیاس۔ اب مسئلہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں تو ہوتا ہی ایسے، اگر کوئی کہے جی میں تو 1 سال کے لیے بیچوں گا، جب پھل ظاہر ہو جائے گا اگلے سال پھر میں سودا کروں گا آپ سے، میں بیچوں چاہے نہ بیچوں، کوئی خریدتا ہی نہیں، تو یہ دیندار آدمی تو پریشانی میں پڑ جائے گا، یہ شریعت پہ چلنا چاہتا ہے، اس طرح اسے کوئی خریدتا ہی نہیں ہے کہ آپ 1 سال کے لیے لے رہے ہیں، اگلے سال آپ مجھے 1 سال کے لیے آپ دے رہے ہیں، اگلے سال آپ مجھے نہ دیں تو پھر میری پہلے سال محنت لگے گی، دوسرے سال میرا نفع کا ہے اور آپ مجھے نہ بیچیں، جو کہ سودا 1 سال کا ہے نا، تو اس میں دینداروں کے لیے پریشانی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، جو آدمی یہ باغ کا پھل بیچ رہا ہے وہ زمین سمیت زمین ٹھیکے پر دے دے، مثلا 1 مربع زمین ہے، 1 مربع زمین کے اوپر باغ لگا ہوا ہے، اس نے وہ 50 لاکھ کا باغ دینا تھا، اس کو لوگ تو یہ کرتے ہیں نا کہ زمین جو ہوتی ہے وہ اپنے زیر استعمال رکھتے ہیں، مثلا زمین کے اوپر گندم کاشت کر لی، باغ کا آم کا جو باغ ہوتا ہے نا، اس کا پودا بڑا دور دور ہوتا ہے، اس میں اچھا خاصا درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے، تو نیچے یہ کوئی فصل کاشت کر لیتے ہیں، مثلا گندم کاشت کر لیا اور باقی فاصلے سے آم کی طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کا پھر جائز طریقہ یہ ہے کہ جو زمین کا مالک ہے وہ کہے جی میں نے آپ کو یہ زمین 3 سال کے لیے زمین ٹھیکے پہ دے دی، پوری زمین آپ لے لیں ٹھیکے کے لیے، اب مثلا 3 سال کی زمین کا ٹھیکہ ہے 1 لاکھ روپیہ مثال کے طور پر، تو وہ 1 لاکھ روپیہ یہ ہے اور 50 لاکھ وہ آم کا، تو اب یہ کیا کرے، 51 لاکھ روپے نا یہ زمین کے ٹھیکے کی رقم متعین کر دے، باغ نہ بیچے، کہ جی میں نے آپ کو یہ پوری زمین ٹھیکے کے لیے دے دی ہے اس آم سمیت، یعنی آپ میری یہ زمین بھی استعمال کرنا، زمین کی کھیت استعمال کرے گا نا، اسی طرح اس زمین کے اندر جو باغ کھڑے ہیں درخت وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھے ہیں، اس کا پھل توڑیں جو چاہیں کریں، میں نے آپ کو پوری زمین ٹھیکے پر دے دی ہے، تو 51 لاکھ متعین کر لے، تو اس میں زمین بھی ٹھیکے پہ چلی گئی اور ساتھ باغ بھی چلا گیا، تو اس طرح جائز ہو جائے گا۔ تو یہاں تقی صاحب نے فقہ الوجوہ صفحہ نمبر 326 میں یہ بات وہی لکھی ہے جو اصل فتاوی میں تھی، حضرت فرماتے ہیں اگر باغ کے بعض پھل ظاہر ہو گئے ہوں اور بعض ابھی ظاہر نہ ہوں تو اس باغ کے تمام پھلوں کی بیع بھی عند الحنفیہ جائز ہے، بجعل الحادث تبعا للموجود،
جو بعد میں پیدا ہوں گے، جو وہ تابع ہوں گے جو موجود پھل ہیں ان کے، ان بعد میں آنے والے پھلوں کو موجود پھلوں کا تابع بنا کر تمام پھلوں کی بیع کر دی تو یہ جائز ہے۔ وَعَلَى الْمُشْتَرِي قَطْعُهَا فِي الْحَالِ، اور مشتری کے ذمہ ہے کہ وہ اس پھل کو فی الحال کاٹے، تفریغاً لملک البائع، بائع کی ملک کو فارغ کرنے کے لیے۔ علی المشتری، مشتری پر لازم ہے، جب میں بائع نے مشتری کو درخت کے اوپر کھڑا ہوا آم کا چھوٹا پھل بیچ دیا اور بیع اس کی جائز ہم نے قرار دے دی چھوٹے پھل کی، تو اب اس کو جو چیز بیع کے اندر ملی ہے، جو مبیع ہے، وہ تو یہ چھوٹا پھل ہے نا، تو لہذا کیا ہونا چاہیے، مشتری کو چاہیے کہ ابھی پھل توڑے اور میری ملک، یعنی میرا درخت جو میری ملک میں ہے، میری ملک کو اپنی ملک کے ساتھ مشغول نہ کرے، میرا درخت میرے حوالے کرے۔ مسئلہ تو یہی ہے، علی المشتری قطعها فی الحال، مشتری پر لازم ہے وہ اسی پھل کو فی الحال توڑے، لازم ہے، تفریغا لملک البائع، تاکہ بائع کی ملک کو فارغ کر دے۔ اس نے درخت میری ملک ہے نا، میری ملک کو اس نے مشغول کر رکھا ہے، اپنا پھل توڑے، میں اپنے درخت کو جو چاہوں کروں۔ وہذا، یہ جو ہم نے کہا نا جواز ہے، پیچھے ہم نے کہا نہیں جواز کا، یہ اس طرح ہے، اذا اشتراها مطلقا او بشرط القطع، یہ اس وقت ہے جائز ہونا جب ہم نے کہا کہ ایسا پھل بیچنا جائز ہے جس پھل کی صلاحیت ظاہر ہو چکی ہے، ظاہر نہ ہی ہو لیکن پھل ظاہر ہو گیا تو ایسا عقد کرنا جائز ہے۔ یہ طے جائز تب ہے اذا اشتراها مطلقا، جب اس نے اس پھل کو خریدا ہو مطلقا بغیر کسی شرط کے، یعنی یہ شرط نہ لگائی ہو کہ میں پھل اوپر باقی رکھوں گا، کہا جی مجھے پھل بیچ دو، میں نے بیچ دیا، اس نے خرید لیا، جائز ہے، اب توڑنا پڑے گا۔ اور بشرط القطع، یا اس نے کاٹنے کی شرط کے ساتھ خریدا ہو کہ جی پھل میں آپ سے خریدتا ہوں، اس شرط کے ساتھ میں پھل ابھی کاٹ لوں گا، پھر تو جائز ہے۔ وَإِنْ شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّخِيلِ فَسَدَ الْبَيْعُ، اگر اس نے آگے سے یہ شرط لگا دی کہ میں اس پھل کو درخت کے اوپر چھوڑے رکھوں گا، ابھی نہیں کاٹوں گا، فَسَدَ الْبَيْعُ، بیع فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اب وہ میری ملک کو اپنی ملک کے ساتھ مشغول کر رہا ہے، اب یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، کیونکہ یہ جو مشتری نے میرے ساتھ شرط لگائی ہے کہ میں پھل تو آپ سے خرید رہا ہوں لیکن پھل ابھی نہیں توڑوں گا، یہ پھل کو درخت کے اوپر رکھے رکھوں گا، یہ ایسی شرط ہے جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا۔ وَهُوَ شُغْلُ مِلْكِ الْغَيْرِ، اور وہ ہے غیر کے ملک کو مشغول کرنا، ہم نے کہ ایسی شرط ہے جو عقد جس کا تقاضا نہیں کرتا، آپ نے پڑھا ہوگا وہ شرط عقد جس کا تقاضا کرے ایسی شرط لگانا جائز ہوتا ہے، اور وہ شرط جس کا عقد تقاضا نہ کرے وہ شرط لگانا جائز نہیں ہوتا۔ اور وہ شرط جس کا عقد تقاضا کرے وہ شرط کون سی ہوتی ہے؟ وہ شرط وہ ہوتی ہے جس کا عقد کے ساتھ تعلق ہو۔ مثلا میں نے علی کو موبائل بیچا ہے، یہ شرط لگاتا ہے کہ اس شرط پر خریدتا ہوں کہ موبائل میرے ہاتھ میں پکڑاؤ گے، میرے حوالے کرو گے، تو یہ شرط اس نے لگائی ہے نا درمیان میں، لیکن یہ شرط ایسی ہے جس کا عقد تقاضا کرتا ہے، عقد بیع ہو رہی نا، بیع کا تقاضا ہی یہی ہے کہ مبیع اس کے حوالے کیا جائے، تو اس نے ایسی شرط لگائی جس کا عقد نے تقاضا کیا ہے۔ میں نے اس کے موبائل اس کو بیچا اس شرط پر کہ پیسے مجھے دے گا، میرے حوالے کرے گا، کسی اور کو نہیں دے گا، اگر مجھے پیسے دے تو موبائل بیچتا ہوں، اگر تو پیسے جا کے میرے والد کو دے دے موبائل میرا ہے تو پھر میں نہیں بیچتا، یہ میں شرط لگا رہا ہوں، لیکن شرط وہ ہے جس کا عقد تقاضا کرتا ہے، تو یہ شرط درست ہوتی ہے، اس سے بیع فاسد نہیں ہوتی۔ ایک اور شرط ہوتی ہے جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا، عقد کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ مبیع اور ثمن کا ثبوت کرنا، اور وہ کون سی شرط ہے جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا؟ میں نے اس کو موبائل بیچا اس شرط پر کہ موبائل تو میں بیچ رہا ہوں، اس سے بھی آسان مثال آپ کو بتاؤں، میں نے اس کو گاڑی بیچی، اس سے بھی آسان مثال بتاؤں، میں نے اس کو گھر بیچا، میں نے کہا اس شرط پر گھر بیچتا ہوں کہ گھر ابھی بک جائے گا، سودا تام ہو جائے گا، پیسے دو گے مجھے، لیکن 1 مہینہ گھر میں رہوں گا، 1 مہینہ گھر کے اندر میں رہوں گا، حالانکہ عقد کا تقاضا کیا ہے؟ میں مبیع اس کے حوالے کروں، اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بیچتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں خود اس گھر میں رہوں گا بکنے کے بعد، سودا ہو جانے کے بعد۔ یہ تو شرط ایسی ہے جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا، عقد تو تقاضا کرتا ہے کہ مبیع حوالے کرو۔ اسی طرح میں نے اس کو گاڑی بیچی، یہ شرطیں لگتی ہیں ہمارے عرف میں، گاڑی میں نے بیچ دی، اس نے کہا یار گاڑی ابھی بیچو، میں نے کہا یار میں مہینے بعد گاڑی بیچنی ہے، مہینے بعد میں یہ شہر چھوڑ کے اگلے شہر چلا جاؤں گا، مجھے گاڑی کی ضرورت نہیں ہوگی، تو میں نے دفتر جانا ہوتا ہے، میں ابھی کیسے گاڑی بیچوں؟ تو وہ کہتے ہیں یا تم 1 مہینہ استعمال کر لینا، میں نے کہا اچھا پھر اس شرط پہ بیچتا ہوں، گاڑی تمہاری ہوگی، پیسے دے دو، گاڑی لے جاؤ اپنے پاس رکھو، لیکن روزانہ مجھے تم گاڑی پر صبح دفتر پہنچاؤ گے، شام کو اٹھاؤ گے۔ اس نے کہا جی یہ میں کر لوں گا، گاڑی بیچ دو مجھے، یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ تو میں نے شرط لگائی کہ گاڑی آپ کو بیچتا ہوں اس شرط پر کہ یہ گاڑی میں خود بھی استعمال کروں گا بکنے کے بعد، یہ تو غلط بات ہے، مبیع اس کو ہو گیا ہے، یہ شرط وہ ہے جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا۔ ایسی کئی مثالیں بن سکتی ہیں، میں نے اس کو اس شرط پر موبائل بیچا کہ تم 10,000 روپے مجھے ادھار دو گے، ادھار دو تو موبائل بیچتا ہوں،
اگر ادھار نہ تو پھر موبائل نہیں بیچتا. ادھار کا کیا تعلق ہے عقد کے ساتھ؟ یہ وہ شرط ہے جس کا عقد تقاضا نہیں کر رہا. یہ بات کو میں تھوڑا کھول کے اس لیے بیان کر رہا ہوں، بیع فاسد ہونے نہ ہونے کے اندر بہت بڑا دخل ہے اس بات کا کہ آپ کیا ایسی شرط لگا رہے ہیں جس کا عقد تقاضا کرتا ہے، یا ایسی شرط لگا رہے ہیں جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا. اگر آپ نے ایسی شرط لگائی جس کا عقد تقاضا کر رہا ہے، عقد ٹھیک ہے، شرط فاسد نہیں. ایسی شرط لگا دی جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا، جس کی میں نے مثالیں دی کہ گھر میں رہوں گا، گاڑی میں استعمال کروں گا، موبائل اس شرط پر بیچتا ہوں مجھے 10,000 روپے ادھار دو گے، یا موبائل اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تم اپنا موبائل مجھے بیچو گے. اپنا موبائل تمہیں بیچتا ہوں، پھر ایسا میرا موبائل مہنگا ہے تمہارا سستا ہے، میں نے ہلکا لینا ہے موبائل، لیکن تمہارا والا اچھا ہے موبائل. اگر یہ موبائل مجھے بیچو، مارکیٹ میں کہیں نہ بیچو، مجھے یہ بارے میں ہے، تو پھر اپنا موبائل تمہیں بیچتا ہوں. یہ شرط بھی ایسی ہے جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا کہ میں اپنا موبائل بیچ رہا ہوں، میں اس کو اس پر کیوں مجبور کر رہا ہوں کہ اپنا موبائل مجھے بیچو گے. تو یہ تمام وہ شرائط ہیں جن کا عقد تقاضا نہیں کرتا. ایسی شرط فاسد ہوتی ہے، اسے بیع فاسد ہو جاتی ہے. اب دیکھیں، جب ان شرط ترک علی النخیل فسد البیع، اگر علی مشتری نے شرط لگائی کہ وہ اس پھل کو درخت کے اوپر چھوڑے رکھے گا تو بیع فاسد ہو جائے گی. کیونکہ لأنہ شرط لا یقتضی العقد، اس کا یہ شرط لگانا کہ میں سودا تام ہو جانے کے بعد بھی اپنے اس پھل کو آپ کی ملک اب درخت پر رکھے رکھوں گا، نہیں اٹھاؤں گا، یہ وہ شرط ہے جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا. یہ کیسی شرط ہے؟ کون سی شرط ہے؟ وہ ہوا شغل و ملک الغیر، غیر کی ملک کو مشغول کرنا. اس نے کہا ہے کہ میں تمہارا درخت جو تمہاری ملک میں ہے اس ملک کو میں مشغول کیے رکھوں گا اپنے پھلوں کے ذریعے سے. تو یہ ناجائز ہے. یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے میں کسی کو گھر بیچوں اس شرط کے ساتھ کہ میرا فرنیچر تمہارے گھر کے اندر پڑا رہے گا مہینے بعد اٹھاؤں گا. یہ بھی غلط شرط ہے. جب میں نے گھر بیچا ہے تو اس کو خالی کر کے دوں، یہ گھر تمہارا ہے، جو چاہو کرو. میں نے کہا ہے کہ میرا فرنیچر 1 مہینے تک تمہارے گھر میں پڑا رہے گا. یہ شرط مقتضی عقد کے خلاف ہے، کیونکہ اس کی ملک کو میں اپنی ملک کے ساتھ مشغول کر رہا ہوں. تو جب اس نے یہ شرط لگائی میں پھل آپ کے درختوں پر 4 مہینے تک چھوڑے رکھوں گا، 4 مہینے بعد سیزن آئے گا، تو اس کا مطلب ہے یہ میری ملک کو یعنی غیر کی ملک کو مشغول کر رہا ہے. تو واضح بات ہے شرط فاسد ہے، اس لیے عقد فاسد ہو جائے گا. او ہوا صفقۃ فی صفقۃ، یا پھر ہم اس کی یوں کر سکتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ یہ ایسی شرط ہے جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا، اور اگر یہ کہے کہ نہیں جی نہیں میں ایسا نہیں کرتا، میں کون سا ایسے رکھ رہا ہوں، میں درخت کے اوپر پھل چھوڑے رکھوں گا، یہ میں اس کے آپ کو پیسے دوں گا. یعنی آپ نے مجھے باغ بیچا 1 لاکھ روپے کا، مثلا 4 مہینے تک میں پھل اوپر چھوڑے رکھوں گا، اس کا میں آپ کو 10,000 علاوہ دوں گا. تو اب وہ کہتا ہے میں نے کون سی شرط لگائی ہے جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا، میں نے اجارہ کر لیا اس کے ساتھ، یعنی بیع کی ہے، پھر میں نے اجارہ کیا کہ اس کے درختوں کو میں نے کرائے پر لیا ہے اپنے پھل رکھنے کے لیے 1 مہینے 4 مہینے تک. 4 مہینے میں اپنا پھل آپ کے درخت پر رکھوں گا، یعنی آپ کا درخت استعمال کروں گا، میں اس کی اجرت آپ کو دوں گا. اجارہ کر لیا نا. ہم کہتے ہیں اگر یوں بھی کرو تو بھی ناجائز ہے، کیونکہ صفقۃ فی صفقۃ ہے. یہ بھی اہم باتیں سمجھو، جس طرح پچھلی بات میں نے کھول کر بتائی شرط فاسد والی، اس طرح صفقۃ فی صفقۃ سمجھیں. ایک سودے کے اندر دوسرا سودا داخل کر دینا. 2 سودے اکٹھے نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر الگ الگ کر سکتے ہیں. مثلا یہ تو پھر میرے ساتھ یوں سودا کر رہا ہے، بیع کر رہا ہے کہ میں آپ سے آم خریدتا ہوں، آم کا پھل آم خریدتا ہوں اس شرط پر، ایک سودا ایک صفقہ تو بیع کا ہے نا، صفقہ سودا، ایک سودا میرے ساتھ کر رہا ہے بیع کا، ساتھ سودے کے اندر سودا داخل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے آپ کے ساتھ بیع کا سودا کرتا ہوں اس شرط پر کہ اسی کے ساتھ ہی میں اجارہ بھی کروں گا، میرے ساتھ اجارہ بھی کرو گے کہ میں آم خریدوں گا آپ سے لیکن آم توڑوں گا نہیں، میں آم کرائے کے طور پر آپ کے درخت پر بھی رکھوں گا، بیع بھی کروں گا اجارہ بھی کروں گا ایک ہی وقت میں. اگر میں اجارہ اس کے ساتھ نہ کروں تو یہ بیع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے ہوگا نا، اگر میں کہوں میں اجارہ نہیں کرتا، میں درخت نہیں دیتا آم رکھنے کے لیے، تو یہ بیع بھی نہیں کرے گا. اسے پتہ چلا یہ پھر 2 الگ الگ سودے نہیں ہو رہے، سودے کے اندر سودا ہو رہا ہے، اور سودے کے اندر ایک اور سودا کر دینا، یعنی ادھر بیع ہو رہی ہے اور بیع کے اندر ہی شرط لگی ہے کہ بیع تب کروں گا جب میرے ساتھ عقد اجارہ بھی کرو. سمجھ گئے؟ تو یہ بیع کے اندر اجارہ داخل کر رہا ہے، تو صفقۃ فی صفقۃ آ رہا ہے. یہ حدیث میں صراحۃ منع ہے کہ صفقہ میں صفقہ نہیں کر سکتے. یا یوں کہ اچھا جی چلو ٹھیک ہے میں یہ نہیں کرتا، میں اس کے پیسے نہیں دوں گا، آپ میرے ساتھ یہ کر لو کہ پھل رکھوں گا مجھے عاریۃً درخت دے دو، اجرت نہیں دوں گا. یعنی جیسے کوئی چیز اجارے پر دی جا سکتی ہے ایسے اعارے پر بھی دی جا سکتی ہے. تو مجھے درخت دے دو 1 مہینے کے لیے، میں اپنے پھل اس پر رکھ لیتا ہوں عاریۃً، یعنی اس کے پیسے نہیں دوں گا جیسے ہم عاریۃً کسی کو سواری دیتے ہیں، تو بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اعارہ یہ بھی ایک صفقہ ہے، سودا ہے.
اجارہ، اعارہ، یہ سارے صفقات ہیں. شفعہ، یہ شفعہ تو پتہ نہیں آگے کہ نہیں آگا، اجارہ ہے اور یہ اعارہ ہے، یہ بھی صفقہ ہے. تو وہ صفقے کے اندر صفقہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے بیع کروں گا اس شرط پر کہ تم یہ ہے درخت عاریتاً مجھے دو گے. تو صفقے میں صفقہ ہو گیا نا، تو بھی جائز نہیں ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ناجائز ہی ہوگی یہ صورت کہ میں پھل خریدتا ہوں اس شرط پر کہ پھل درخت پر چھوڑے رکھوں گا، یہ ناجائز ہے. اب دیکھیں، لأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملک الغیر، سمجھ گئے؟ او هو صفقۃ فی صفقۃ، یا پھر دوسری صورت یہ بنے گی کہ تم صفقے میں صفقہ کرو گے. وہ کیسے؟ وهو اعارۃ او اجارۃ فی بیع. بس یہاں تک، پہلے ایک منٹ بس یہاں تک کر لیں. اب یہاں یہ مسئلہ تو متن کے لحاظ سے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے. جو صورت بھی آپ چاہے کر لیں، آپ چاہے اسے عاریتاً مانگیں، آپ اسے چاہے اجارتاً مانگیں. اور یا پھر قاموس الفقہ میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے لکھا ہے درخت پر لگے ہوئے پھلوں کی خرید و فروخت کے عنوان کے تحت، کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اس موقع پر اخلاقی معاملہ کر لیا جائے، یعنی سودا تو میں نے بیچ دیا اور شرعاً تو وہ اس شرعی قانون کے لحاظ سے تو اس کا پابند ہے کہ پھل توڑ کے لے جائے، لیکن اخلاقی طور پر وہ مجھے کہہ دے جی شرعاً تو میں اس کا پابند ہوں لیکن اخلاقاً آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں میں ابھی پھل نہ توڑوں، تو اخلاقی طور پر تو میں اپنا پورا باغیچہ اٹھا کے اس کو دے دوں. تو وہ انہوں نے لکھا کہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اخلاقی طور پر طے کر لیا جائے. لیکن یہ بات بھی کافی نہیں اخلاقی، کہ وہ تو لاکھوں روپے کے سودے ہوتے ہیں آم کے باغ کے، یعنی 20 لاکھ کا باغ ہوتا ہے، 25 لاکھ کا باغ ہوتا ہے، یوں بکتے ہیں. 25 لاکھ کا اس نے سودا کر لیا ان باغ کے چھوٹے چھوٹے پھلوں کا جو اس وقت 2 لاکھ کے بھی نہیں بکیں گے، ٹکے کے بھی نہیں بکیں گے، اور وہ اس کو 25 لاکھ کا خریدے کھڑا ہے، صرف اس لیے نا کہ 4 مہینے بعد یہی جو میں نے 25 لاکھ کا خریدا ہے میرا 30 لاکھ کا بکے گا. تو اخلاقی طور پر میں نے اس کو کہہ دیا اور اس نے آگے مان لیا. ہے تو اخلاقی بات، قانونی تو ہے نہیں. اگر وہ مہینے 15 دن بعد مالک بگڑ جاتا ہے، کہتا ہے جی جو معذرت میں نے آپ کو اخلاقی طور پر اجازت دی تھی آپ میری چیزیں استعمال کر لیں، لیکن اب میں ذرا اجازت نہیں دے سکتا، میری کوئی مجبوری ہے، معذرت بھائی جان. تو وہ اگر یہ کہہ دے تو شرعی قانون تو نہیں آ سکتا حرکت میں، اس کو کہا جائے گا پھل توڑ، تو اس کا تو کوئی واپس بھی نہیں ہو سکتا، تو بحث سودا تام ہو چکا ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. تو یہ اخلاقی شک بھی درست نہیں ہو سکتی. اب اس کا کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے تقی صاحب زندہ باد. اللہ ہمارے علماء کو جزائے خیر دے جنہوں نے دین کے کام کیے. تقی صاحب لکھتے ہیں فقہ البیوع میں صفحہ نمبر 322، اذا جرى العرف باشتراط ترک علی الاشجار جاز هذا شرط للعرف كما في زماننا. اسی طرح امداد الفتاوی صفحہ نمبر 961 نہیں 96، صفحہ نمبر 96 جلد 3، اور احسن الفتاوی صفحہ 486 اور جلد 6. یہ بھی سمجھے کہاں بات ہے. جب آپ سمجھ گیا کہ شرط مقتضی عقد کے خلاف کون سی ہوتی ہے، اچھی طریقے سے میں نے سمجھا دیا، اللہ نے آپ کو سمجھا دیا. آگے یہ ہے کہ شرط مقتضی عقد کے خلاف ہو تو شرط فاسد ہوتی ہے، وہ سودا ہی فاسد ہوتا ہے. اور بیع فاسد کرنا گناہ ہے، بیع فاسد کرنا گناہ ہے، ناجائز ہے. تو یہ تو گناہ ہو گیا. اب اس طرح تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. ہم تو بہت ساری چیزیں جو ہمارے ہاں ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے یہ باغ ہے اس میں شرط ہوتی ہے کہ بھئی پھل ابھی نہیں توڑوں گا، سارے لوگ ایسے بیچ رہے ہیں. اگر کوئی یوں کہے کہ جی اچھا میں ابھی نہیں بیچتا، مثلا شرعی قانون کے لحاظ سے، تو یہ شرط نہیں لگا سکتا کہ پھل درخت پر چھوڑے رکھوں گا. یہ اس کو چاہیے کہ پھل ابھی توڑنے کا حکم دے. یہ کہے کہ میں ابھی باغ بیچتا ہی نہیں ہوں، میں باغ بیچوں گا تب جب بالکل باغ پک کر تیار ہو جائے گا، اس وقت کوئی خریدتا نہیں. اس لیے کہ جنہوں نے خریدنے ہوتے ہیں وہ شروع میں سارے ٹھیکے لے چکے ہوتے ہیں، سودے کر چکے ہوتے ہیں، اس میں وہ اپنی محنت کرتے ہیں، محنت کے بدلے میں وہ اس کو فائدہ ہوتا ہے اور پھر وہ آگے اس کا نفع لیتے ہیں. جب پورا باغ میں بائع ہوں، میں نے تیار کیا، میں نے سب کچھ کیا، محنت میں نے کی، مشقت میں نے اٹھایا، باغ پورا پھل کے تیار ہو گیا ہے، اب میں بیوقوف ہوں کہ میں وہ باغ کسی کو کہوں چل یار باغ میں نے تجھے بیچا، سارا کچھ میں نے کیا، اب تو میرا آرڈر چل رہا ہے، اب تو میرے پاس کمپنی والے چل کے آئیں گے جی سر آپ ہمارے ساتھ ٹھیکہ کریں آم کا، ہم خریدتے ہیں آپ سے آم، آپ کا تیار باغ کھڑا ہے آپ کتنے کا دیں گے؟ اب تو میں بیٹھ کے نوٹ کماؤں گا. اس موقع پر میں کسی اور کو اٹھا کے دے دوں یہ تو میں بھی کرنے کو تیار نہیں ہوں. اور اس طرح شریعت اجازت نہیں دیتی کہ چھوٹے پھل کی حالت میں بیچ کے ٹینشن فری ہو جاؤں، جس نے خریدا ساری گوڈی کرے گا مجھے 6 مہینے بعد پیسے آ جائیں گے، یہ جائز نہیں ہے. تو ہماری شریعت میں حل موجود ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو شرط ایسی ہو مقتضی عقد کے خلاف ہو، اگر وہ شرط عرف کے اندر شامل ہو چکی ہو، یعنی عرف اس شرط کو لگاتا ہو، عرف میں عام ہے کہ سارے وہ شرط لگاتے ہیں، تو جو شرط عرف کے مطابق ہو جائے وہ شرط جائز ہو جاتی ہے. یہ قاعدہ ہے شریعت کا. اب ہمارے زمانے میں یہ شرط عرف کا حصہ بن چکی ہے، یعنی کہ ایک آدمی لگاتا ہے، سارے ہی لگاتے ہیں. اس کی کئی مثالیں ہیں. مثال کے طور پر
موٹر سائیکل لینے آپ جاتے ہیں، آپ فریج لینے جاتے ہیں، آپ اے سی لینے جاتے ہیں، تو عام طور پر اے سی لینے کے لیے جب گاہک جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی شرط یہ ہے کہ آپ اس کی 2 سروس فری کر کے دیں گے، اور موٹر سائیکل لینے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ اس کی پہلی 2 ٹیوننگز فری کر کے دیں گے، اور وہ بھی آگے سے کہتا ہے جی 2 ہمارے ذمہ، ہمارا میکینک آئے گا فری کر کے آپ کو دے جائے گا۔ اس طرح موٹر سائیکل بکتے ہیں، اس طرح اے سی بکتے ہیں۔ اب ہر جگہ ایسے ہو رہا ہے، اگر کوئی آدمی آ کر کہے اس کو جو ڈیلر ہے موٹر سائیکل کا یا اے سی کا، کہ جی آپ 2 فری بھی کر دیں گے، وہ کہ جی شریعت کے خلاف ہے، میں نہیں کر سکتا، وہ کہے گا میں آپ سے کیوں خریدوں، ساتھ والی دکان سے یہی اے سی اسی ریٹ پہ مل رہا ہے جس کمپنی کا آپ دے رہے ہیں، اسی کمپنی کا اے سی ہے، ساتھ والی دکان پہ اور کمپنی کے ریٹ ایک ہی ہوتے ہیں، تو اسی ریٹ پہ مجھے وہاں مل رہا ہے، میری 2 ٹیوننگز بھی فری ہیں اور 2 اے سی 2 سروس بھی فری ہیں، تو میں کیوں آپ سے لوں؟ یہ تو پھر دکان بند کر کے گھر چلا جائے گا۔ جو شرط عرف میں عام ہو جائے وہ شرط مفسد نہیں ہوتی۔ تو تمام وہ شروط اس طرح آپ دیکھتے جائیں گے کہ ہاں ہمارے معاشرے میں جو شرط لگ رہی ہے وہ شرط اگر مقتضی عقد کے خلاف ہے مگر عرف کا حصہ بن چکی ہے تو وہ شرط لگانا جائز ہے۔ وقضا بیع الزرع بشرط ترک لما قلنا، اور اسی طرح فاسد جائے گی کھیتی کی بیع چھوڑنے کی شرط کے ساتھ، یعنی زمین بیچی اور شرط کیا لگئی کہ اوپر جو کھیتی کھڑی ہے نا یہ کھیتی کٹنے تک یہاں چھوڑو گے، ابھی نہیں کاٹوں گا میں کھیتی، تو یہ بھی ناجائز ہوگا، فاسد ہوگا۔ لما قلنا وجہ ہم نے بیان کر دی ہے کہ شرط ایسی ہے جس کا عقد تقاضا نہیں کر رہا، وہ شغل ملک الغیر اور صفقۃ فی صفقۃ، وہی جو دلیل پیچھے تھی وہی یہاں ہوگی۔ وقضا، اور اسی طرح بیع فاسد ہو جائے گی اذا تناہا عظمها عند ابی حنیفہ و ابی یوسف لما قلنا، اسی طرح بیع فاسد ہوگی جب اس پھل کی بڑھوتری، عظمها پھل کا بڑا ہونا، پھل کا بڑا ہونا، پھل بڑھتا رہتا نا، بڑا ہوتا رہتا، بڑھتا رہتا ہے، پھل چھوٹے سے بڑا ہو جاتا ہے، پھل کی بڑھوتری مکمل ہو گئی ہو، تناہا پوری ہو گئی ہو یعنی مکمل ہو گئی ہو۔ وقضا تناہا عظمها یا عظمها، اس کو ذرا میں دیکھ لوں گا اور پھر اس کو بتاؤں گا، لیکن ترجمہ یہی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بڑا ہونا، عظیم سے بڑا ہونا، بڑھنا، بڑھوتری، جب پھل کی بڑھوتری تناہا انتہا کو پہنچ گئی ہو، مکمل ہو گئی ہو، یعنی پھل جتنا بڑھتا ہے نا، عام مثلا چھوٹے سے ہوتے ہوتے اتنا بن جاتا نا، یہ پھل کی بڑھوتری جب مکمل ہو گئی ہو تو اس وقت بھی یہ ناجائز ہوگا۔ مثلا پھل مکمل بڑھ چکا ہے، مکمل بڑھنے کے بعد مکمل بڑھنے کے باوجود بھی مشتری بائع کو کہتا ہے بھائی اب بھی مجھے 1 ہفتہ اور دو گے، میں ابھی فوراً نہیں توڑوں گا، حالانکہ پھل تو ابھی بڑھنا بھی نہیں ہے، جو مبیع ہے وہ کھڑا ہوا ہے، تو اس کے باوجود بھی بیع فاسد ہو جائے گی، یعنی اب بھی نہیں کہہ سکتا جی پھل اگرچہ پورا بڑھ چکا ہے مجھے 1 ہفتہ مزید دے دو، کیونکہ جو 1 ہفتہ مزید ٹھہرے گا وہ پھل جو بڑھے گا، اور وہ 1 ہفتہ جو مزید ٹھہرے گا اس میں پھل بڑھے گا تو نہیں، کیونکہ پیچھے یہ بھی مسئلہ پیش آتا ہے کہ جب پھل بڑھتا ہے نا، پھل بڑھنے میں پیچھے درخت کے تنے کا دخل ہوتا ہے، درخت کا تنا میرا ہے اور پھل اس کا بڑھ رہا ہے، درخت کے تنے کی سے بڑھ رہا ہے نا، اس کی وجہ سے بھی مسئلہ آتا ہے، پچھلے مسئلوں میں نا وہ کہتا ہے فوراً کاٹ لو، یہاں یہ مسئلہ اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ پھل کا بڑھنا تو بند ہو گیا، ایک حد تک بڑھتا ہے نا، تو اس کے بعد بھی وہ شرط لگاتا ہے کہ پھل کا بڑھنا بند ہو گیا ہے، اب میری شرط یہ کہ 1 ہفتہ ٹھہرنے 2 ہفتے بعد پھل کاٹوں گا، اب تو میرے درخت کی وجہ سے اس کا پھل نہیں بڑھے گا، پھر بھی وہ کہتے ہیں فاسد ہوگا۔ پھل کی ایک سائز ہوتا ہے جس میں وہ بڑا ہوتا اس میں ایک رک جاتا ہے، جب وہ رکتا ہے نا اس پہ پک بھی جاتا ہے، تو پھل کی بڑھوتری اس سے زیادہ نہ ہو، آگے نہ چلتا ہو۔ اچھا، وَاسْتَحْسَنَهُ محمد للعادتی، امام محمد رحمۃ اللہ نے اس کو اچھا سمجھا ہے عرف کی وجہ سے، کہ عرف میں یہ ہے کہ جب ان کا عرف ایسے ہی ہوگا کہ پھل بڑا ہو جانے کے بعد جس کی بڑھوتری مکمل ہو جائے اس سے زیادہ پھل نہ بڑھے، اس کا سائز نہ بڑھے، سائز بڑھنا مراد ہے، اس کا سائز نہ بڑھے، تو اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جی اب پھل میں خرید لیتا ہوں لیکن کچھ ہفتے مزید اس کو ٹھہراؤں گا، تو وہاں وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں عرف میں ایسا ہوتا ہے، لہذا عرف کی وجہ سے جائز ہے، عادت مانا عرف۔ بخلاف ما اذا لم يتناهى عظمها یا عظمها، برخلاف اس صورت کے کہ جب اس کی بڑھوتری مکمل نہ ہوئی ہو، فإنه لا يجوز بالاتفاق، تو پھر اس صورت میں یہ بالاتفاق جائز نہیں ہے، لأنه شرط فيه الجزء المعدوم، کیونکہ اس میں ایک جزء معدوم کی شرط لگائی گئی ہے۔ پیچھے جو میں آپ کو مسئلے بتا چکا ہوں نا کہ پھل ابھی چھوٹا ہے، پوری طرح بڑا نہیں ہے، تو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، وہاں کھڑا بھی رہے گا، وہ پھر اتارے گا سیزن پر، یہ موجودہ زمانے کا مسئلہ ہے۔ ہدایہ کا جو مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ اگر پھل کی صلاحیت ظاہر ہوگی اور آپ نے بیچ دیا تو اس کو بھی توڑنا پڑے گا، یہ اس تناظر میں بات کر رہا ہے، سمجھ گئے بات کو؟ اچھا، برخلاف اس صورت کے کہ جب پھل کا بڑھنا پورا نہیں ہوا، یعنی چھوٹا پھل بیچا ہے اور ابھی پھل وہ بڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز فإنه لا يجوز بالاتفاق، بالاتفاق مراد ائمہ ثلاثہ، پھر تینوں ہمارے اماموں کے نزدیک جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ لأنه شرط فيه الجزء المعدوم، کیونکہ اس میں جزء معدوم کی شرط لگائی گئی ہے. دیکھو پھل ابھی اتنا سا ہے، مثلا 1 انچ کا ہے پھل، اور کل اس نے 4 انچ کا پھل بننا ہے، تو میں نے اس کو جو بھی پیسہ لگایا ہے 1 انچ والا لگایا 4 انچ والا لگایا ہے، میں تو 25 لاکھ کا باغ بیچا ہے، وہ تو 1 انچ والے پھل کی قیمت ہی نہیں ہے. تو جو جزو معدوم ہے اس آم کے اندر، میں نے اس کا بھی ریٹ ساتھ لگایا ہے. تو گویا کہ اس کی بھی اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جزو معدوم بھی میں نے خریدا، تبھی تو ریٹ زیادہ لگا ہے، تو یہ تو جائز نہیں. شرط فی الجزء المعدوم وهو الذي يزيد بمعنى من الارض او الشجر، اور وہ جو جزو معدوم ہے وہ بڑھتا ہے بمعنى ایسے سبب کی وجہ سے جو سبب زمین کی وجہ سے ہوتا ہے یا درخت کی وجہ سے ہوتا ہے. نیچے لکھا بھی قوت، قوت بھی کہہ سکتے ہیں، سبب بھی کہہ سکتے ہیں. وہ جو اضافی بڑھ رہا ہے وہ ایک ایسی قوت کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، جو قوت اس کو زمین سے حاصل ہو رہی ہے یا درخت سے. یعنی اگر آپ نے کھیتی خریدی ہے تو کھیتی جو بڑھ رہی ہے وہ کیسی قوت کی وجہ سے حاصل ہو رہی ہے، جو قوت اس کو زمین دے رہی ہے، اور زمین تو میری ہے. یا درخت کی وجہ سے پھل بڑھ رہا ہے، درخت تو میری ملک ہے، میں نے تو پھل بیچا ہے، تو لہذا اس وجہ سے جائز نہیں ہے. ولا اشتراہ مطلقاً، اگر اس نے کھیتی یا پھل کو مطلق خریدا، مطلق مطلب یہ نہیں کہا بھی میں 1 مہینہ مزید رکھوں گا اس کے اوپر، یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں رکھوں گا. اس نے کہا جی یہ میں نے آپ سے پھل خرید لیں 25 لاکھ کے، میں نے کہا ٹھیک ہے، اصولی طور پر تو مجھے کٹوا دینے چاہیے نا، بھی اپنا پھل کاٹو. اس نے مطلق خریدا وترکھا بإذن البائع، اور پھر اس کو چھوڑ دیا بائع کی اجازت سے. وہی اخلاق کی بات، جی آپ مجھے تھوڑی اجازت دے دیں، میں یہ ابھی نہیں کاٹتا، ہفتے بعد کاٹ لوں گا. طاب له الفضل، اب پھل کے اندر جو اضافہ ہوا ہے وہ صحیح ہوگا. طاب له الفضل، اب پھل میں جو اضافہ ہوگا وہ اس کے لیے طیب اور حلال ہوگا. پھل 1 انچ سے 4 انچ کا ہوا ہے، یہ 3 انچ کا اضافہ ہوا ہے نا، یہ 3 انچ والا پھل جو اوپر بڑھا ہے یہ اس کے لیے طیب ہوگا، چونکہ میری اجازت سے ہوا ہے. وَإِن تَرَكَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، اگر میری اجازت کے بغیر، میں بائع ہوں گا پورے مسئلے میں، سبق میں بتایا ہوا ہے، میری اجازت پر بائع کی اجازت پر، میری اجازت کے بغیر اگر اس نے چھوڑے رکھا، میں نے اجازت نہیں دی، وہ میں ڈاڑھا آدمی تھا، ڈاڑھا جانتے ہیں، زور آور آدمی، تو اس نے کہا کیا کر لے گا میرا، تو اس نے میری اجازت کے بغیر اوپر چھوڑے رکھا. تصدق بما زاد فی ذاتہ، پھر اس کی ذات میں جو اضافہ ہوا ہے اس کو صدقہ کرے گا. لحصوله، پہلے اس کو سمجھا دوں، اس کی ذات میں اضافہ ہوا ہے. 1 انچ کا آم تھا، اس وقت آم اچار کے قابل تھا، اچار والا آم مثلا 1 روپے کا بکتا ہے، جب یہ ہو گیا 4 روپے کا، 3 انچ بڑھ گیا نا، جب یہ پک گیا آم فروٹ بن گیا، اب وہ 4 روپے کا ہو گیا، اور اس میں 3 روپے کا اضافہ ہو گیا نا. یہ ہے تصدق بما زاد فی ذاتہ، اس کی ذات میں جو اضافہ ہوا ہے 3 روپے صدقہ کرے گا. مشتری صدقہ کرے گا، کیونکہ لحصولہ بجہۃ محظورۃ، لحصولہ ضمیر جاری ما زادہ کی طرف، کیونکہ جو ما زادہ حاصل ہوا ہے نا وہ ممنوع جہت سے حاصل ہوا ہے. ممنوع جہت کیا ہے؟ میری زمین اس نے غصب کی، میں نے تو اجازت نہیں دی، میری اجازت کے بغیر جب زمین استعمال کرے گا تو غصب شدہ زمین ہوگی نا، غصب شدہ زمین پہ وہ اپنی کھیتی بڑھاتا رہا، یا غصب شدہ درخت پر اپنے پھل بڑھاتا رہا، تو غصب شدہ چیز سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو صدقہ کیا جاتا ہے. وَإِن تَرَكَ بَعْدَ مَا تَنَاهَ عِظَمُهَا، اگر اس نے بغیر اجازت کے چھوڑے رکھا اس وقت جب اس کی عظم مکمل ہو گئی تھی، یعنی وہ 4 انچ کا ہو چکا تھا، اب بھی میری اجازت سے چھوڑنا چاہیے تھا لیکن اب بھی میری اجازت کے بغیر چھوڑا، لم يتصدق بشيء، اب وہ کوئی بھی صدقہ نہیں کرے گا. یعنی سائز 4 انچ کا پورا ہو گیا، آگے رنگ میں تو فرق پڑے گا، یعنی کچا ہوتا ہے 4 انچ کا جب ہوتا ہے پھر پک جاتا ہے، لیکن بڑھوتری نہیں ہوئی، اب کچھ بھی صدقہ نہیں کرے گا. لأن هذا تغیر حالت لا تحقق زیادت، کیونکہ یہ جو ہوا ہے نا 4 انچ کا آم ہوا ہے، 4 انچ کے آم کے بعد آگے بڑھا نہیں، 5 انچ کا نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اس نے 15 دن چھوڑے رکھا، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آم کچے سے پکا ہو جائے گا. تو آم کی حالت بدلی ہے، آم کے جسم اضافہ تو نہیں ہوا. میں تو یہ 4 انچ کا جو آم ہے، مثلا وہ 100 گرام کا آم ہے، مثال ہے 100 گرام کا آم میں نے بیچا 4 انچ کا، وہ ہفتے بعد بھی 100 گرام کا ہی ہوگا اور وہ 4 انچ کا ہی ہوگا، تو اس نے کوئی اضافی چیز تو میرے سے نہیں کمائی، تو اس لیے وہ کوئی چیز صدقہ نہیں کرے گا. لأن هذا تغیر حالت من النی الی النضج، اب یہ اس کے حال تغیر حالت ہے کچے پن سے پکے پن کی طرف. لا تحقق زیادت فی الجسم، اس پھل کے جسم میں کوئی اضافے کا تحقق نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ تو نے ایک مغصوبہ چیز حاصل کی ہوئی ہے.